بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کسی گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ بہت پریشان رہتے تھے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی ہر وقت اداس رہا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر اس کے لیے سوپ لے کر آیا کہ بیگم یہ سوپ پی لو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ نہیں، میرا بالکل من نہیں ہے۔ خیر اس نے کافی اصرار کیا لیکن اس کی بیوی نے وہ سوپ نہیں پیا۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ عورت اپنے گھر کی ونڈو میں کھڑی تھی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک خوبصورت سا باغ تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس میں بہت سارے ریمپینز لگے ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ فریش نظر آ رہے ہیں۔ اس کا بہت دل چاہا کہ میں اسے ابھی توڑ کر کھا لوں، لیکن وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ ریمپینز ایک ایسا گھنٹی کی طرح کا پھول والا پودا ہوتا ہے جس کی جڑ کھائی جا سکتی ہے۔ اب اس کا بہت دل چاہا کھانے کو، لیکن اس کے شوہر گھر نہیں تھا، اس لیے وہ وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ جب اس کا شوہر آیا تو اس نے کہا کہ مجھے وہ ریمپینز کھانے ہیں، تو اس نے کہا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ اس باغ میں ایک چڑیل کا بسیرا تھا۔ وہ اس باغ میں کسی کو نہیں آنے دیتی تھی، کسی پرندے کو بھی وہاں بھڑکنے نہیں دیتی تھی۔ خیر اس کے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج رات کو کوشش کروں گا کہ تمہارے لیے وہ پودا لے کر آؤں۔ اب جیسے ہی رات ہوئی تو وہ اس باغ میں پہنچ گیا ریمپینز لینے کے لیے۔ ابھی وہ ریمپینز توڑ ہی رہا تھا کہ وہاں پر وہ چڑیل آ گئی۔ اس نے کہا کہ تم میرے باغ میں چوری کر رہے ہو، کون ہو تم؟ اس نے کہا کہ میری بات تو سنیں۔ چڑیل نے کہا نہیں، تم مانو کہ تم ایک چور ہو۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ تو اس چڑیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جب چاہو یہ لے کے جا سکتے ہو۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ پھر چڑیل نے کہا کہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں ایک قیمت چکانی پڑے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو چڑیل نے کہا کہ تمہارے جب بھی پہلی کوئی اولاد ہوگی تو وہ اولاد تم مجھے دو گے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ ہماری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے۔ تو چڑیل نے کہا کہ نہیں ہے، لیکن جب ہوگی پہلی اولاد تم مجھے دے دو گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ وہ ریمپینز لے کے اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو پوری بات نہیں بتائی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے جی بھر کے وہ ریمپینز کھا لیے۔ اس نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ ہماری تو کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا۔ خیر اب خزاں کا موسم تھا اور اسی موسم میں ایک معجزہ ہوا اور ان کے ہاں ایک خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ لوگ بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی سن لی۔ خیر اب وہاں پر وہی چڑیل نمودار ہوئی اور ان دونوں کو بے ہوش کیا اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئی، اور اس نے کہا کہ میں اس کا نام رکھوں گی ریپنزل، جس کا مطلب ہوتا ہے ریمپینز، اور جب تم لوگ ہوش میں آؤ گے تو تم لوگ سب کچھ بھول چکے ہوگے۔ اس طرح وہ چھوٹی سی بچی کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس نے کہا کہ اس کی دیکھ بھال میں کروں گی، آج سے میں ہی اس کی ماں ہوں۔ وہ اسکارلیٹا اپنی بات کی سچی تھی، اسکارلیٹا اس کا نام تھا۔ خیر اس نے ریپنزل کو ایک گھنے جنگل میں اونچے سے ٹاور میں رکھا ہوا تھا، تمام دنیا سے دور۔ اس نے آج تک اس کو کسی سے نہیں ملنے دیا، کسی انسان سے نہیں ملنے دیا۔ وہ ریپنزل صرف وہاں پر تتلیوں، جانوروں، پرندوں سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ریپنزل چاہتی تھی کہ وہ اس قید سے رہا ہو جائے، اس کو کوئی یہاں سے لے جائے تاکہ وہ دنیا دیکھ سکے۔ وہ اس قید سے رہائی چاہتی تھی۔ وہ چڑیل جب بھی اس سے ملنے آتی اس کو کہتی کہ ریپنزل اپنے بال نیچے پھینکو تاکہ میں یہ سیڑھیاں چڑھ سکوں، کیونکہ اس کے بال اتنے زیادہ لمبے تھے، اتنے لمبے تھے کہ وہ بالوں کے ذریعے اس تک پہنچتی تھی۔ خیر وہاں پر کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ ایک دن اسکارلیٹا وہاں پر آئی اور اس نے کہا کہ ریپنزل اپنے بال نیچے پھینکو تاکہ میں سنہری سیڑھیاں چڑھ سکوں۔ اپنے بال نیچے پھینکے اور وہ ان بالوں کے ذریعے اوپر آ گئی۔ ریپنزل نے اسے کہا کہ میں پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہوں، میں یہاں سے رہائی چاہتی ہوں۔ تو اسکارلیٹا نے کہا کہ میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کی ہے، یہاں پر تمہیں ہر چیز ملتی ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس طرح کا تم چاہتی ہو اس طرح کا تمہیں کھانا دیا جاتا ہے، تمہیں اس طرح کے کپڑے دیے جاتے ہیں، پھر تمہیں اور کیا چاہیے، تمہیں یہاں سب کچھ مل تو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں دوبارہ آؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ریپنزل نے جب اس کو نیچے اتارنے کے لیے دوبارہ اپنے بال نیچے پھینکے تو وہاں ایک شہزادہ موجود تھا۔ شہزادہ نے جب ریپنزل کو دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا کہ اتنی خوبصورت لڑکی پر اتنے بڑے ٹاور میں کیا کر رہی ہے۔ خیر وہ وہاں پر دیکھتا رہا، کھڑا اس چڑیل کو دیکھتا رہا کہ وہ کس طرح نیچے اتر رہی ہے۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ جب وہ وہاں سے جائے تو پھر میں اس سے ملوں جا کر۔ خیر جب وہ چڑیل وہاں سے چلی گئی تو اس نے چڑیل کی آواز میں کہا کہ ریپنزل اپنے سیاہی بال نیچے پھینکو تاکہ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ سکوں۔ ریپنزل نے سوچا کہ ابھی تو گئی تھی، اب دوبارہ واپس آ گئی۔ خیر اس نے اسی طرح اپنے بال نیچے پھینکے اور وہ شہزادہ اس کے بالوں کے ذریعے اوپر آ گیا۔
جب وہ اوپر پہنچ گیا تو رپنزل نے اس کو باندھ دیا کیونکہ وہ ڈر گئی تھی. اس نے اپنے بالوں کے ہی ذریعے اس کو ایک کرسی کے ساتھ باندھ دیا اور پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں آج سے پہلے کسی انسان سے نہیں ملی, میں نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں, اس لیے کون ہو تم اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو شہزادے نے بتایا کہ میں یہاں جنگل میں آیا تھا, میں نے اس چڑیل کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا تو مجھے بہت عجیب سا لگا, اس لیے میں نے سوچا کہ جا کر پوچھوں کہ تمہیں یہاں پر قید کر کے تو نہیں رکھا گیا. یہ سن کر وہ شہزادی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میں یہاں سے رہائی چاہتی ہوں, کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ تو شہزادے نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہاری مدد ضرور کروں گا. اس نے کہا کہ میں کل صبح آ کر تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ شہزادہ وہاں سے چلا گیا. اب یہ سوچ کر وہ بہت خوش ہونے لگی. اس نے سوچا کہ میں صبح یہاں سے نکل جاؤں گی, میں اس قید سے نکل جاؤں گی, میں دنیا دیکھ سکوں گی. اب وہ اس بارے میں سوچنے لگی. صبح ہو گئی. اب وہ شہزادے کا انتظار کرنے لگی. انتظار کرتے کرتے اس کو ایک آواز سنائی دی کہ رپنزل اپنے سنہرے بال نیچے پھینکو تاکہ میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ سکوں. اس کو لگا کہ شاید وہ شہزادہ ہے جو اسکارلیٹ کی آواز میں مجھے کہہ رہا ہے کہ اپنے سنہرے بال نیچے پھینکو. خیر اس نے اپنے بال نیچے پھینک دیے. کہنے لگی کہ تم اسکارلیٹ کی آواز اتنی اچھی کیسے نکال لیتے ہو؟ اگر اپنی آواز میں بھی بلاتے تو پھر بھی میں آ جاتی. جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ اسکارلیٹا ہی تھی. وہ دیکھ کر بہت ڈر گئی کہ یہ کیا ہو گیا. اسکارلیٹا نے کہا کہ نا شکری لڑکی, اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں, تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا. اسکارلیٹا نے اس کے سارے بال کاٹ دیے اور اسے جنگل سے باہر نکال دیا اور کہا کہ یہاں بھٹکتی رہو, اب تمہیں یہاں پر کوئی نہیں لینے آئے گا اور اس شہزادے کو تو میں خود ہی دیکھ لوں گی. خیر اب وہ رپنزل جنگل میں رہتی تھی اور بہت سارے پرندے اور جانور اس کے دوست بن گئے. اب وہ وہیں پر رہا کرتی تھی. اب جب شہزادہ وہاں پر آیا رپنزل کو لینے تو وہ چڑیل وہاں پر موجود تھی. شہزادے نے کہا کہ رپنزل اپنے بال نیچے پھینکو تاکہ میں اوپر آ سکوں. اب اس چڑیل نے کیا کیا کہ رپنزل کے جو کٹے ہوئے بال تھے وہ اس نے نیچے پھینکے اور شہزادہ اوپر آ گیا. اس چڑیل نے شہزادے کو دھوکے سے اوپر بلایا اور اس کو ایک جادو کے ذریعے چڑیا بنا دیا. اس کو یہ سزا دی کہ اس کو چڑیا بنا دیا گیا. اب اسی طرح کئی دن بھی گزرتے گئے, کئی مہینے گزر گئے. اب رپنزل کے بال بھی بڑے ہونے لگے تھے, کافی بڑے ہو گئے تھے اور اسی طرح کے سنہری بال تھے. شہزادہ بھی اسی جنگل میں رہتا تھا کیونکہ وہ چڑیا بن چکا تھا. ایک دن وہ اڑتے اڑتے اس رپنزل کے پاس پہنچ گیا. اس نے رپنزل کو اس کے سنہری بالوں سے پہچان لیا اور رپنزل کے پاس گیا اور رپنزل کو اپنی ساری داستان سنا دی کہ کس طرح چڑیل نے اس کو چڑیا بنا دیا تھا. اس کی داستان سن کر رپنزل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے آنسو کا ایک قطرہ اس چڑیا کے اوپر گرا اور وہ چڑیا دوبارہ سے شہزادے کے روپ میں تبدیل ہو گیا. رپنزل یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ شہزادہ دوبارہ اپنے اصلی روپ میں واپس آ گیا ہے. اب شہزادہ رپنزل کو لے کر اپنے محل روانہ ہو گیا. اب شہزادے نے رپنزل کے ماں باپ کو بھی ڈھونڈ لیا تھا کہ اب ان کے ماں باپ نے شہزادے اور رپنزل کی شادی کروا دی. اس طرح اب وہ ہنسی خوشی رہنے لگے. یہ تھی رپنزل کی قسمت, جو جس کا ہوتا ہے وہ اس کو مل ہی جاتا ہے. اب رپنزل کے ماں باپ جو تھے اولاد تو ان کی تھی, اس طرح جس کی اولاد تھی اس کے پاس واپس چلی گئی. جو چیز جس کی ہوتی ہے وہ اسی کے پاس رہتی ہے, چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اس کو چرانے کی, لیکن اس کو نہیں لے سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں. ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.